کرامت کو عجیب سمجھ کر بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر ایسا ہوا تو اب کیوں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضور غوث اعظم غوث سمدانی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا مجمع ہزاروں میں ہوتا تھا، ہزاروں میں آپ کا مجمع ہوتا تھا، اور آپ جب واعظ فرماتے بیان فرماتے تو جتنی آواز سامنے بیٹھنے والے پہلے فرد کو پہنچتی تھی اتنی آواز آخری فرد تک جاتی تھی۔ یہ آپ کی کرامت ہے، کیا ہے؟ کرامت ہے، اور اس کا انکار کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو اب دکھائے، اب کوئی ایسے بات کر کے دکھائے، اب کوئی اپنی آواز دور تک پہنچا کے دکھائے۔ بھئی ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ کسی چیز کے عدم وجود کی وجہ سے، کسی چیز کے معدوم ہونے کی وجہ سے اسے محال نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی چیز آج موجود نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناممکن ہے یا وہ ہو نہیں سکتی۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یعنی اگر وقتی طور پر ایک چیز معدوم ہے، مثال کے طور پہ یہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو اب روشنی کے عدم وجود کی وجہ سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ روشنی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہوتی ہے تو دکھاؤ، اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے۔ بھئی کسی بھی چیز کے یہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ اگر کوئی چیز معدوم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناممکن ہے۔ معاملہ تو آواز کو پہنچانے کا ہے نا، کیا ہے؟ یعنی کرامت تو یہی ہے نا حضور غوث اعظم کی، کہ آپ واعظ کرتے، خطاب کرتے تو جتنی آواز پہلے فرد کو جاتی اتنی آواز آخری فرد تک جاتی، ہزاروں کے مجمع میں آپ کی آواز پہنچتی۔ اعتراض اس پر ہے۔ اب کرامت پر اعتراض کرنے کی بجائے دیکھنا اور سوچنا یہ چاہیے کہ یہ اصول کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہر کرامت میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ کرامت کسی بھی ولی کی ہو، اس کرامت میں جو اصل طاقت ہوتی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ ذوالجلال کی۔ اب اللہ ذوالجلال کی طاقت یا اللہ تعالیٰ کی دی گئی طاقت سے اگر کسی کی آواز یہاں سے دور تک بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعے کے اگر پہنچ رہی ہے تو میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں مسئلہ کیا ہے۔ اچھا یہی بات قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر تو یہ اصول ہے تمہارے نزدیک، اگر یہ اصول ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر ساؤنڈ کے، بغیر سپیکر کے آواز دور تک کیسے جا سکتی ہے، اگر تمہارا یہی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ پھر اس کا بھی انکار کرو۔ جب اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، اب آواز تو ابراہیم نے دی، ندا تو ابراہیم علیہ السلام نے دی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر تیار کیا، بیت اللہ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ اللہ ذوالجلال نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم اب لوگوں کو اس گھر کے حج کی دعوت دیجیے، حج کی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ اب دعوت دے لو
ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا میں ایک بے آب و گیاہ وادی میں، بے آباد وادی میں ہوں، یہاں لوگوں کی آبادی نہیں ہے، لوگ دور دور تک نظر نہیں آتے، میری آواز فضا میں تحلیل ہو کر رہ جائے گی، مولا میری آواز کون سنے گا، کہاں سنے گا؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل، آواز دینا تیرا کام ہے، اسے تمام لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اور پھر کتنے لوگوں تک پہنچی؟ کیا ہزاروں لوگوں تک؟ 2 4 10 ہزار 20 ہزار؟ روئے زمین پر، روئے زمین پر جہاں جہاں جو انسان بستا تھا، ہر انسان کے کانوں میں آواز پہنچی۔ آواز ابراہیم کی تھی، طاقت اللہ ذوالجلال کی تھی، اور میں قربان جاؤں رب ذوالجلال کی عطا کردہ طاقت اور اختیار کے، ابراہیم علیہ السلام کی آواز صرف زمین پر بسنے والے انسانوں تک نہیں پہنچی، بلکہ عالم ارواح میں جو انسان ابھی وجود میں نہیں آئے، جن کے ابھی جسم نہیں بنے، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، عالم ارواح میں ابراہیم کی آواز ان کی روحوں نے بھی سماعت کی، روحوں تک آواز پہنچی۔ بھئی ہمارا تو مقدمہ ہی بڑا مختصر سا ہے، ہمارا تو کیس ہی سامنے آئے، ہمارا تو کیس ہی بڑا مختصر سا ہے، ہم تو بات ہی صرف یہ کر رہے ہیں کہ ایک مجمع ہے، ایک لوگوں کی جماعت ہے جو حضور غوث اعظم کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ 1000 ہو سکتے ہیں، وہ 2000 ہو سکتے ہیں، وہ 4000 ہو سکتے ہیں، وہ 10,000 ہو سکتے ہیں، اور ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی آپ جب بات کرتے تھے، واعظ کرتے تھے، تو وہ تمام لوگ آپ کی بات سنتے تھے۔ آپ کو یہ کرامت اور آپ کو یہ طاقت اسی اللہ نے دی جس اللہ نے ابراہیم کو یہ طاقت عطا کی۔ ابراہیم کو معجزہ دیا تو اللہ ذوالجلال نے دیا، اور حضور غوث اعظم کو کرامت عطا کی تو اللہ ذوالجلال نے عطا کی۔ اگر تیرا یہ خیال ہے کہ بغیر واسطے کے، بغیر سورس کے، بغیر ذریعے اور سبب کے آواز نہیں پہنچ سکتی، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے، غوث اعظم کی آواز کیسے پہنچ گئی، یہ جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اگر یہ تیرا اصول ہے تو اصول وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ پر اپلائی ہو، جس کا اطلاق ہر جگہ پر ہو، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اس اصول کا اطلاق قرآن پر بھی کر اور حدیث مصطفیٰ پر بھی کر۔ کیوں بھائی، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگر حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی آواز نہیں پہنچ سکتی، یا یہ آواز کا پہنچنا محال ہے، تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ حجت الوداع کا موقع ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے سامنے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ، کتنے صحابہ؟ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین۔ 1,40,000 کی روایت بھی ہے، 1,30,000 کی بھی، 1,14,000 کی بھی، ہم 1.25 لاکھ سمجھ لیتے ہیں تقریباً۔ اب 1.25 لاکھ کا معاملہ ہے، بات سامنے بیٹھے محدود مجمع کی نہیں ہے، ہزاروں کی نہیں ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مینا میں سارے مجمع سے پیچھے اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے کریم آقا علیہ السلام
پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ واز فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مجمع سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے، واز سننے کے لیے اپنے خیموں سے باہر نہیں آنا پڑا۔ میلوں کے فاصلوں پر ہونے کے باوجود ہمیں اپنے آقا کی آواز اپنے خیموں میں سنائی دے رہی تھی۔ کریں انکار؟ بھئی حضور غوث اعظم کی کرامت کا انکار کرنے والے انکار کریں کہ دیکھیں جی وہ بھی انسان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آواز بغیر کسی ذریعے سے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ساؤنڈ کے لاکھوں کے مجمع تک، 1.25 لاکھ کے مجمع تک اور پھر اس سے بھی دور تک کیسے پہنچی؟ دیکھیں جی وہ تو نبی ہے نا، وہ تو نبی ہے نا۔ بھئی نبی کو معجزہ، نبی کو یہ اعجاز، نبی کو یہ مقام و مرتبہ اور نبی کو یہ اعجاز عظمت یہ کس نے عطا کی ہے؟ بولیے، نبی کو معجزات کون دینے والا ہے؟ اللہ ذوالجلال ہے۔ اور کیا اللہ ذوالجلال کی دکان میں سے کمالات ختم ہو گئے؟ نعوذ باللہ، قدرتیں ختم ہو گئیں، کرامات ختم ہو گئیں، اعجازات ختم ہو گئے، امتیازات ختم ہو گئے، مراتب و درجات ختم ہو گئے۔ جو اللہ اپنے انبیاء کو معجزے دیتا ہے وہی اللہ اپنے ولیوں کو کرامتیں دیتا ہے، اور جو اللہ نبیوں کو معجزے دے سکتا ہے وہ ولیوں کو کرامتیں بھی دے سکتا ہے۔